وہ اس روزانہ جو ہے کئی دنوں کی پڑھنا شروع کر. روزانہ ایک نماز سے ابتدا کر. آج مثلا میں فجر کی قضا پڑھوں گی, اگلے دن ظہر کی قضا پڑھوں گی, اس کے بعد تیسرے دن عصر کی قضا پڑھوں گی, چوتھے دن مغرب, پانچویں دن عشاء, اور اس کے بعد فجر کی پھر دوبارہ چھٹے روز باری آئے گی. پھر آپ دیکھیں گے کہ یار یہ تو بہت کم ہے, اب مجھے بڑھانا چاہیے, پھر دو نمازیں شروع کر دیں. اس طرح سے آپ کو کرنا پڑے گا. تو یہ ہوگا کہ آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا. اور پھر اگر کوئی ایسا ہوا زندگی نے وفا نہ کی اور پروردگار کو کچھ اور منظور ہوا اور ہم کسی وجہ سے دنیا سے ہم رخصت ہو گئے, تو پریشان ہونے اور گھبرانے کی کوئی بات نہیں. اب رحمت خدا آپ کی شامل حال ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے اس راہ پر قدم آگے بڑھا دیا تھا. یہ ایک بہت اہم بات. تو اس کا خصوصیت کے ساتھ آپ کو خیال رکھنا پڑے گا. اسی طریقے سے شیخ عباس قمی کا بھی پچھلی دفعہ جیسے کہ میں کہا کہ انسان جب گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو کتنی کرامتوں کا ظہور ہونے لگتا ہے. شیخ عباس قمی کے متعلق ملتا ہے کہ ایک دفعہ دوا پانی میں ملا کر پینی تھی, دوا ختم ہو گئی. زوجہ محترمہ آئیں, کہا کہ دوا تو ختم ہو گئی ہے, اس وقت ملنا بھی ممکن نہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ان انگلیوں سے نہ جانے کتنی ہزاروں احادیث معصومین لکھی, ان کے اندر خود ایک شفا یابی کی کیفیت پیدا ہو گئی. پانی کے اندر اپنی دونوں انگلیاں ہلائیں اور اس پانی کو پی لیا, اور اسی پانی سے ان کو شفا ہو گئی. یعنی بعض اوقات دیکھیں انسان نیکی کے اثرات اس دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوتے ہیں. یعنی اپنی فقط ان 2 انگلیوں کو احادیث مبارکہ معصومین لکھ کر, اس سے لکھا تھا انہوں نے, اتنی شفا یابی اور برکت ان کے ذریعے کہ دوا نہیں بھی موجود رہی تو پانی میں انگلیوں کو ہلا کر پی لیا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اچھا, اب ایک شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے. شیطانی وسوسہ کیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہم آج سے ہم نے ارادہ کر لی کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوگا, کوئی گناہ ہم سے نہیں ہوگا, ارادہ کر لیا. شیطان دماغ میں ڈالے گا کہ دیکھو تم نے اس سے پہلے بھی کتنی دفعہ کوششیں کر چکے ہو, لیکن پھر تم سے یہ چیز ہو گئی تھی, تو بار بار اللہ سے یہ ڈرامے بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایسی توبہ کا کوئی فائدہ نہیں, اور آپ کو توبہ کرنے سے روک دے گا. ایک مایوسی سی شیطان دلوں میں ڈالتا. اِنَّ کَیْدَ الشَّیطَانَ کَانَ ضَعِیفًا, قرآن کی آیت ہے. شیطان کو مکر و فریب انتہائی کمزور ہوتے ہیں. مومن نے اپنے دماغ میں سوچ لیا کہ شیطان بہت طاقتور ہے, ہرگز بھی نہیں. قرآن میں کہ ہم نے اس کو تم پر کوئی تسلط نہیں دیا ہے. شیطان کا کام فقط وسوسہ ڈالنا ہے. ایسے ہی جیسے کوئی آپ کے کان میں آ کے کہے اس کو قتل کر دو, تو کیا فوراً اس وسوسے عمل کے قتل, آپ پوری صاحب ارادہ ہیں, آپ ایک دم سے دماغ سے جھٹک دیجئے. بے وقوفانہ خیال ہے, احمقانہ چیز ہے کہ دماغ سے ایک دم جھٹک دیا, آپ صاحب ارادہ ہیں, آپ نہیں اس ارادے کے اوپر عمل کریں. شیطان کو آپ پر کوئی تسلط نہیں دیا گیا ہے, اور قرآن کی آیت ہے کہ شیطان کے مکر و فریب انتہائی کمزور ہیں. فقط ایک دفعہ لاہور بھی اگر آپ کہتے ہیں کہ پورے اس کے تار پر بکھر کے رہ جائیں گے, اس کے پورے جال کے جو وہ آپ کو پھنسانے کے لیے اپنا پھینکتا. تو بہرحال دماغ میں شیطان یہ لائے گا آپ کو کہ تمہاری توبہ تو پہلے بھی کئی دفعہ ٹوٹ چکی, اب بھی ٹوٹ جائے گی, کیا فائدہ ایسا کرنے سے, پروردگار سے اس قسم کا کھیل کھلواڑ کرنے کی کیا ضرورت ہے تم کو. تو ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے, توبہ کرنے سے پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. جس طرح حج کے لیے لوگ کہتے ہیں نا, غلط دماغ میں ایک سوچ ہے کہ بھائی جب ہم بڈھے ہو جائیں گے نا, اس کے بعد ہم حج کرنے کے لیے جائیں گے تاکہ اس کے بعد پھر کوئی گناہ نہ کریں. ارے جب آپ جوانی میں ہی جا رہے ہیں, جب استطاعت ہو جائے تو جانا واجب ہو جاتا ہے. حج میں پچھلے تمام گناہوں کی معافی ملتی, آگے کا نہیں دیکھا جاتا اتنا, آگے بھی انسان پھر توبہ کی ربر اس کے پاس ہے, لیکن پچھلے زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو شیطان دماغ میں ڈالے گا. تو ایک بات یاد رکھ لیجئے, یہ جو احساس آپ کے دماغ میں آ رہا ہے نا کہ میری توبہ پھر ٹوٹ جائے گی, اب میں مشکل سے جملہ استعمال کر رہا ہوں, یہ احساس ضعف ہے, ارادہ شکست عزم توبہ نہیں. یہ کمزوری کا احساس ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا, قرآن کی آیت ہم نے انسان کو ضعیف پیدا کیا. جب پورے کا پورا انسان ضعیف ہے تو جز اس کا ارادہ, اس کا جز ہی تو ہے نا, وہ بھی ضعیف ہوگا. جب پورا انسان ضعیف ہے تو یہ احساس کمزوری ہے. آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد نہیں ہے. پروردگار پچھلی زندگی کی توبہ کرتی ہوں, لیکن آگے کا مجھے کچھ پتہ نہیں, میں بہت کمزور ہوں, یہ گناہ مجھ سے دوبارہ نہ ہو جائے. یہ احساس ضعف ہے, ارادہ شکست عزم توبہ نہیں. یعنی آپ ارادہ نہیں کر رہی کہ میں آئندہ بھی یہ گناہ کروں گی, لیکن شیطان اس وسوسے اور دھوکے میں آپ کو ڈالتا ہے کہ آپ سے تو گناہ دوبارہ ہو جائے گا,
لیکن آپ ارادہ نہیں کرنے کہ میرے گناہ دوبارہ ہوگا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کمزور بہت ہوں، ہو سکتا ہے گناہ مجھ سے دوبارہ ہو جائے، تو اس کے لیے پروردگار سے آپ مدد طلب کریں کہ آئندہ بھی آپ کو اس گناہ میں مبتلا ہونے سے بچائے۔ لیکن شیطان اس دھوکے میں ڈال کر آپ کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے کہ آپ جو ہے توبہ کی طرف مائل ہی نہ ہو، یا توبہ کی طرف آنے لگے تو یہ اپنے اس قسم کے وسوسوں کو ڈال کے آپ کو توبہ سے روک دیتا ہے۔ اچھا اب آ جائیے، ہم ان طریقوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو ہم گناہ چھوڑنے کے لیے ہمیں بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ ساری تمہیدی باتیں تھیں۔ اب دیکھیں گناہ چھوڑنے کے جو طریقے ہیں اس میں دو طرح کے طریقے بنیں گے، ایک تو کچھ عمومی طریقے ہیں، کچھ خصوصی طریقے ہیں۔ لیکن اتنی تمہیدی کے اندر جب 1 گھنٹہ گزر جائے گا تو آدھا گھنٹہ فقط ہے، لیکن بہرحال ہم نے سوچا تھا کہ 2 نشستیں آپ کی گناہ چھوڑنے کے طریقے پر ہوں گی، باقی جو مسئلہ رہ جائے گا آپ کتاب سے حل کر سکتی ہیں، مدرسے کی اس موضوع پر کتاب بھی موجود ہے۔ تو گناہ چھوڑنے کے کچھ عمومی طریقے ہیں، کچھ خصوصی طریقے ہیں۔ خصوصی طریقے تو الگ سے ہیں، مثلا اگر کوئی شخص اپنے اندر محسوس کرے کہ بھائی میرے اندر غرور و تکبر بہت ہے، اب اس کے لیے کچھ اسپیشل قسم کے میجرز کرنے پڑتے ہیں، کچھ خاص اقدامات کرنے پڑیں گے۔ بعض اوقات اس طرح کی، جیسے ایک صحابی کو پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ اب تم معزز تھے بہت، کہا کہ دروازے پر جاؤ اور کھجوریں بیچو۔ معصومین سے کتنی روایات ہیں، کسی معزز آدمی کو کسی کو کہا جائے جو بڑے معاشرے میں جس کا ایک مقام ہو کہ وہ مثلا چھابڑی لگا کے اور جو ہے وہ چیزیں بیچے، لیکن کیا ہے غرور و تکبر کو توڑنا اس وقت مقصود ہے۔ کچھ مثالیں عمومی، جو خصوصی وہ تو ہم آگے چل کر جیسے جیسے موضوعات کے اعتبار سے گفتگو کی اس میں آئیں گے، لیکن ہم کچھ عمومی طریقوں کا تذکرہ کریں گے۔ وہ عمومی طریقے کہ اگر آپ نے ان پر عمل کر لیا تو آپ کے اندر خود بخود یہ صلاحیت عمومی طور پر پیدا ہو جائے گی کہ آپ کو گناہوں کی طرف سے رغبت بہت کم ہو جائے گی۔ یعنی یہ ان طریقوں میں جو خود تمام ائمہ معصومین کے بتائے ہوئے ہیں، علماء کرام کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، ان کو کرنے کے بعد عمومی صلاحیت گناہ متاثر ہو جائے گی آپ کی۔ یعنی آپ کا بعض اوقات دل نہیں چاہے گا، بعض اوقات آپ جس طریقے سے گناہ میں مبتلا ہونے جا رہی ہوں گی اور کنی کترا کے وہاں سے مثلا نکل جائیں گی، آپ کا رخ ایک دم سے تبدیل ہو جائے گا، آپ کا گناہ کرنے کو دل ہی نہیں چاہے گا مثلا۔ تو یہ وہ طریقے آپ کی خدمت میں اب جو ہے وہ بیان ہوں گے۔ تو سب سے پہلا طریقہ جو اس کے اندر ہے وہ 2 سورے ایسے ہیں کہ یہ اگر کوئی شخص روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرے، سورہ قل هو اللہ احد، روزانہ نماز فجر کے بعد سورہ توحید اور سورہ قدر کی تلاوت کرے، تو معصومین سے مروی روایات ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ شیطان اس روز خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے اس سے کوئی گناہ نہیں کروا سکے۔ روزانہ نماز فجر کے بعد اگر سورہ توحید اور سورہ قدر کی اس نیت سے تلاوت کی جائے، شیطان خواہ کتنا ہی زور کیوں نہ لگائے کوئی گناہ نہیں کروا سکے گا۔ ایک دفعہ کم سے کم، ویسے جتنی اور زیادہ بھی پڑھ سکیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کم سے کم 1 دفعہ۔ تو یہ ایک سب سے پہلا اور آسان ترین طریقہ ہے۔ اچھا اب جتنے بھی طریقے بیان ہوں گے، ہم تو کافی سارے بیان کریں گے، ہو سکتا ہے کتاب میں تو خیر 40 سے زیادہ ہے، لیکن اب جو میں بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ کتاب کے اندر یہ موجود نہ ہو تو آپ وہ الگ سے لکھتی جائیے۔ اچھا کچھ یہ تو ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ کچھ خاص طور پر اذکار پروردگار ایسے ہیں، کچھ ایسا پروردگار کا ذکر ہے، کچھ تو ہم ابھی جو لفظی ذکر ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کچھ معنوی ذکر بھی ہوتے ہیں جو کبھی اور آئیں گے۔ تو بہرحال پروردگار کا ذکر کرنے سے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیونکہ دلوں کو اطمینان اسی سے ہوتا ہے۔ ہمیشہ گناہ کرنے سے دل میں خلجان اور کلفت رہتی، اور ذکر خدا اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، گناہوں سے ویسے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، ہر وقت دماغ میں اگر ذکر خدا زبان کے اوپر اس کی جاری ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی جیسے محمد حسین طباطبائی کا تذکرہ ہوا، اکثر علماء کہتے تھے ہر وقت ان کی زبان متحرک رہتی تھی، کبھی ہم نے ان کے ہونٹوں کو بے حرکت نہیں دیکھا، ہر وقت ذکر خدا، ہر وقت ذکر خدا یہ کرتے رہتے، ہر وقت ذکر خدا کرتے رہتے، یہاں تک کہ لوگ حیران ہوتے تھے، کوئی وقفہ بھی ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ جس وقت ان کے ہونٹ حرکت میں نہ ہوں اور کوئی ذکر خدا نہ کر رہے ہیں۔ اچھا ان اذکار کا دیکھیں ایک فائدہ ہے، ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ذکر ہو سکتا ہے آپ کو بتائے جائیں جیسے 1000 دفعہ کرنے،
لوگ کہتے ہیں بھائی 1000 دفعہ تو ذرا زیادہ ہو جاتا ہے کہ یار دل سے خلوص سے انسان ایک دفعہ بھی کر لے. تو بعض اوقات دیکھیے جو عدد بتائے گئے نا 1000 دفعہ مثلا 10,000 دفعہ بہت ساری چیزیں کہا کہ اس کو پڑھو, یہ اصل میں بہت جو غیر مخلص اور نان سنسیئر قسم کے افراد ہوتے ہیں نا, یہ ان کو ہٹانے کے لیے بھی شاید ہوں, یہ میرا اپنا ایک دماغ کا ایک اندازہ ہے, کوئی قرآن و سنت کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں, اندازہ ہے کہ شاید اس کے اندر ایک پہلو یہ بھی ہو کہ بہت سارے غیر سنجیدہ قسم کے افراد بھی آ جاتے ہیں, بس وہ کہیں گے بٹن دبائیں ہمارا یہ والا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے. یہ غیر سنجیدگی کی علامت, تو تاکہ وہ خود بخود چھٹ جائیں, اس ذکر کی طرف آئیں نہیں. مخلص افراد آئیں اور اس کو باقاعدہ سچے جذبے کے ساتھ, جیسے بہت سارے جب ہم جو کتاب بھی آپ لیجئے گا دنیا و آخرت کی 100 پریشانیوں کا حل مدرسے کی طرف سے, اس میں ہوتا ہے کہ فلاں سورے کو لکھ کر اور رکھا جائے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم قرآن سے فوٹو کاپی کروا لیں مثلا, لکھے نہیں, تو یہ بھی میں پھر یہی کہتا ہوں کہ آپ اس کا مطلب ہے سنسیئر نہیں, اپنے پرابلم کو سالو کرنے میں آپ مخلص نہیں. یعنی آپ ہر جگہ شارٹ کٹ لگانا, اس کا مطلب بہت زیادہ اس حاجت یہ دعا قبول ہو جائے اس کی آپ کو ضرورت نہیں. جو واقعی دل سے چاہ رہا ہوتا ہے کہ میری یہ چیز پوری ہو جائے, میری یہ حاجت پوری ہو جائے, وہ پوری کوشش کرے گا. کہا جائے سورہ بقرہ کو 100 دفعہ لکھنا ہے تو 100 دفعہ بھی لکھے گا, کیونکہ اس کو معلوم ہے مجھے یہ چیز پوری کروانی. تو بہرحال تو یہ جب اذکار جب آپ کو پڑھنے کو کہا جاتے ہیں نا, تو دیکھیے ہمارا جو دل ہے نا اس میں ہر سمت سے مختلف خیالات کا ہجوم رہتا ہے. ادھر سے خیال ادھر سے خیال, جیسے نماز اب پڑھ رہی ہوتی کتنے خیالات آتے ہیں, اللہ کے علاوہ میرا خیال ہے ہر چیز کا خیال ہوتا ہے دماغ میں. حضرت عمر کے متعلق مشہور ہے, وہ کہ خود کہا کرتے تھے کہ میں پورے لشکریوں کی تنخواہوں کا حساب دوران نماز کر لیتا ہوں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے, اور خود امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ اگر کوئی چیز تم کو یاد نہیں آ رہی ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دو, نماز کے دوران یاد آ جائے گی, وہ دماغ ادھر ادھر جاتا ہے مثلا. تو بہرحال خیالات کا جو ہجوم, ادھر ہزاروں قسم کے خیالات ہمارے دماغ پر آ رہے ہوتے ہیں. ذکر خدا کرنے سے اور ان اذکار کو پڑھنے سے ایک بہت فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو دماغ کو ایک کنسنٹریشن اور ایک ارتکاز حاصل ہو جاتا ہے. طالب علموں کے لیے دماغ کا ارتکاز بہت ضروری. جب پڑھنا آپ شروع کرتی ہیں نا, تو ادھر کا خیال ادھر کا خیال ادھر کا خیال ادھر کا خیال, پتہ چلا نگاہیں آپ کی صفحے پر ہیں, دماغ کہیں اور. یہ عدم ارتکاز جو یہ آپ کو پڑھنے نہیں دیتا صحیح طور پر, یہ آپ کو بات کو سمجھنے نہیں دیتا. جب آپ یہ اذکار پڑھنا شروع کریں گی تو ادھر ادھر کے جتنے خیالات دماغ میں آ رہے ہوں گے سب ہٹ جائیں گے, اور آپ کی سوچ ایک جگہ پہ مرتکز ہو جائے گی, اپنے پروردگار کی طرف مرتکز ہو جائے گی. اور خود بخود اس کے بعد گناہ, کیونکہ جتنے بھی وسوسے ہیں یہ سب گناہ اور ان وسوسوں کا بڑا آپس میں تعلق ہے, یہ سب ایک طرف سے چھٹ جائیں گے, ایک طرف ہٹ جائیں گے, اور پروردگار کی طرف دماغ بالکل اس طریقے سے ریڈیو کی سوئی جب وہ مخصوص جگہ پہ آتی ہے نا, اس سے پہلے تھرک رہی ہوتی ہے, جب مخصوص جگہ پہ آتی ہے پھر ایک دم سے سگنل آنے لگتے ہیں. تو ایسا ارتکاز جب حاصل ہوتا ہے تو خدا کی طرف سے ایک لحاظ سے ایک روحانی سگنل آپ کو ریسیو ہونے لگیں گے. کیونکہ بہرحال دیکھیے دل ہمارا جو ہے نا ایک برتن کی سی مثال روایت میں کہی گئی. برتن اگر پورا بھرا ہوا ہو تو باہر سے کوئی چیز ڈالی نہیں جا سکتی. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس برتن میں سے پہلے کچھ لکوڈ جو بھرا ہوا ہے اس کو گرایا جائے تاکہ کوئی اور چیز اس میں ڈالی جا سکے. پہلے یہ جو دل ہمارا نجاستوں اور غلاظتوں اور مختلف قسم کے عجیب و غریب وسوسوں سے بھرا ہوا ہے, اس کو خالی کرنا ضروری. خالی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر زبردستی آپ اذکار خدا سے اس کو خالی کریں, یعنی وہ جب اندر جائیں گے تو وہ خود وہاں سے فرار اختیار کریں گے وہ وسوسے. تو بہرحال اس کے بعد پھر کہیں جا کر یہ سب چیزیں ہوں گی. اچھا, اسی طریقے سے اب جو اذکار بتائے گئے, کیونکہ یہ میں نے کہا کہ اتنا فائدہ مند ہے کہ دلوں کو اطمینان اسی سے ملے گا, گناہوں کی کلفت اس سے دور ہوگی. اور اس جی نہیں ابھی کہاں بتایا میں نے, اب بتانا شروع کر رہا ہوں. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اذکار خدا کون سے پڑھنے آپ شروع ہو رہے ہیں. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ اگر کوشش کر کے یا تو کم سے کم ایک تسبیح روزانہ, اور اگر بہت زیادہ فائدہ چاہتی ہیں تو 1000 دفعہ لا الہ الا اللہ روزانہ, یعنی 10 تسبیح, میرا خیال ہے منٹس لگیں گے چند, اور یہ ہو جائے گا. علماء نے بتایا کہ یہ تمام جو ہے یہ ذکروں کا سردار کہا گیا ہے اس کو. یہ جو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ تمام اذکار کا سردار ہے, تو اس کو آپ اس میں استعمال کریں. ابھی ہم صرف اذکار کی بات کر رہے ہیں, عملی طریقے اور بھی آگے چل کر آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا تسبیحات اربعہ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ جو تسبیحات اربعہ ہیں یہ خود بہت زیادہ دخیل ہیں,
کہا جاتا ہے کہ جو خانہ کعبہ کے جو چاروں کونے ہیں تسبیحات اربع پہ قائم ہیں. جب کبھی انشاءاللہ حج کے سلسلے کی کلاسز شروع ہوں گی تو اس میں ہم تفصیل بیان کریں گے اس کی, اور باقاعدہ علماء نے اس کی باقی تفاصیل بیان کی ہیں تسبیحات اربع کے اندر یہ خصوصیات کس طرح سے. تو تسبیحات اربع تو خیر آپ نماز میں بھی کیونکہ پڑھتی ہیں اس وجہ سے. اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ یا الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتی ہیں, لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی جتنا دفعہ ہو سکے, کم سے کم اگر یہ جتنے بھی اذکار جس میں کوئی خاص عدد مقرر نہیں کیا گیا, علماء نے کہا کہ جتنا بھی تم زیادہ پڑھ سکو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا. ایک تسبیح کبھی بھی دن میں کبھی موقع ملے تو باقاعدہ ٹائم ٹیبل میں مقرر کر لیں کہ مثلا آفس یا اسکول کبھی میں یا کالج جا رہی ہوں گی, یونیورسٹی جا رہی ہوں گی تو یہ پڑھ لوں گی, وہاں سے واپس آتے وقت یہ پڑھوں گی, گھر کے کام کرتے وقت فلاں چیز کر لوں گی. ایک زندگی کا کوئی ایک نظام الاوقات کچھ معین ہونے چاہیے کہ جس میں انسان یہ سب چیزیں کرے. کب کا انتظار کریں گی, وہ موقع کبھی بھی نہیں آئے گا. آپ نے پچھلی زندگی کو دیکھا کب یہ موقع آپ کے پاس آیا تھا کہ آپ یہ سب چیزیں کریں؟ خود سے آپ کو اپنے پروگراموں میں چیزیں داخل کرنا پڑیں گی. تو ایک تو طریقہ ہوا یہ. اس کے بعد پھر علماء نے کہا کہ یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت, یہ بھی ذکر ایسا ہے یعنی دل کو باقاعدہ واقعی زندگی بخشنے والا ذکر ہے. اور بہت سارے وہ افراد کہ جو کہ دل کے مریض جو ہوتے ہیں جن کو باقاعدہ روایات ہیں اس سلسلے میں کہ یہ جو دعا ہے یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی, اسألک ان تحیی قلبی اس کے ساتھ اور لگا دیجئے اگر, تو دل کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے. خود ہمارے مولانا غلام علی وزیری جنہوں نے پہلے آپ سے خطاب بھی کیا ہے سیریمنی والے روز, اسألک ان تحیی قلبی, توحی تے ہے یہ اور پھر قلبی آخر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو زندہ کر دے. توحی ان توحی قلبی. خود ہمارے مولانا محترم فرماتے تھے کہ جب ان کو دل کا کوئی دورہ وغیرہ پڑا تھا اور ان کو اسپتال میں لے گئے تھے تو وہ خود کہہ رہے تھے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جو اس وقت اسپیشلسٹ حضرات اور ڈاکٹر حضرات پریشان تھے اور ایک پروسیجر مولانا کا ہو رہا تھا, اینجیو پلاسٹی وغیرہ ہو رہی تھی, تو جس طریقے سے ڈاکٹروں میں بھاگ دوڑ ہو رہی تھی اور مسلسل ان کا ہارٹ ریٹ کم ہو رہا تھا اور نبضیں ساری ڈوب رہی تھیں, تو خود مولانا کہنے لگے کہ یعنی سب ڈاکٹر پریشان ہو گئے تھے کہ بس شاید اب جانے کا موقع آ گیا ان. مولانا نے کہا کہ میں یہ والی دعا میں نے پڑھنی شروع کی, یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی. روایات میں ہے کہ دل کے مریض اس کو پڑھیں. کہہ رہے ہیں پڑھنی شروع کی, کچھ ہی اذکار ابھی میں نے پڑھے تھے اس کے بعد سے اچانک سارے جو ویلیوز جو کم ہو رہی تھی بڑھنا دوبارہ شروع ہوئی, ڈاکٹروں کے چہروں پر اطمینان ظاہر ہونے لگا. یعنی فوراً اثر ہوتا ہے ان اذکار کا. لیکن ہمارا کیونکہ قوت ایمانی میں ضعف اتنا آ گیا کہ بعض اوقات ہم بہت سی چیزیں ہم نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں. یہ معجزات زندگی میں بکھرے ہوئے ہیں ہمارے, لیکن کیونکہ پریکٹس نہیں ہو رہے ہیں, عمل نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر, تو اتنے چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی معاشرے میں کیونکہ عامل بہت کم ہیں ان چیزوں کے اوپر. لیکن جو عمل کرتے ہیں وہ ان کے فوائد اور ثمرات سے بہرہ مند ہوتے ہیں. دعا ہے وہ تو آخری والا پارٹ تھا, یا حی یا قیوم یا من لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی. میں آخری والا نقطہ یہ تھا کہ میں تو سوال کرتا ہوں کہ میرے دل کو زندہ کر دے. اچھا, پھر اس کے بعد بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ایک لحاظ سے بالکل سرنڈر ہو چکے ہیں, گویا مایوسی کی سے کیفیت ہو جاتی ہے کہ بھائی میں تو اتنا کمزور ہوں کہ یہ گناہ مجھ سے کبھی چھوٹ ہی نہیں سکتے, مجھ سے نہیں چھوٹتے. ایسے افراد کے لیے یہ والا ذکر بہت فائدہ مند ہے. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. بہت سے علماء کو آپ نے دیکھا ہے کہ اپنے سرنامے کلام مجالس میں اس سے آغاز کرتے ہیں. مولانا ذکی باقری وغیرہ سب یہاں پر آتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا افوض امری الی اللہ سے, میں اپنے تمام امور کو پروردگار کو تفویض کرتا ہوں, اس کے سپرد کرتا ہوں, کیونکہ وہ اپنے بندوں کے خیر کس میں ہے وہ زیادہ بہتر واقف ہے کہ میرے بندوں کی فلاح اور ان کی کامیابی کس چیز کے اندر ہے. میں اپنے تمام کے پروردگار, ہم بعض اوقات اپنا حکم پروردگار پہ چلا رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ دانا تر ہے اپنے بندوں کی مصلحتوں سے. ہم کہتے ہیں پروردگار یہ والی میری دعا قبول کر. بعض اوقات اس دعا کے قبول کرنے میں آپ لوگوں کے لیے نقصان ہوتا ہے. مجھے پڑ گیا تھا ایک شخص پیچھے
حضرت عیسیٰ کے پاس مردوں کو آپ کیسے زندہ کرتے ہیں بتائیے بتائیے. انہوں نے کہا بھائی تم تحمل نہیں کر سکتے. اس نے کہا نہیں بتائیے. انہوں نے دعا بتا دی. اب رستے میں کہیں بھول نہ جائے, دعا پڑھتے ہوئے جا رہا تھا, رستے میں ایک جگہ ایک ہڈی پڑی نظر آئی, اس نے وہ ہڈی اٹھائی, اس کے اوپر دعا پڑھی, معلوم چلا شیر کی ہڈی تھی. شیر ہوا زندہ اور اس شخص کو چیر پھاڑ کے ہلاک کر دی. ہر شخص تحمل بھی نہیں کر سکتا. تو بہرحال اپنے امور کو پروردگار کے سپرد کریں. پروردگار تو اگر مصلحت کسی چیز میں میری سمجھتا ہے تو اس دعا کو قبول کر لے, اور اگر کسی چیز میں میری مصلحت نہیں ہے, مجھے نہیں پتا کیونکہ میں مستقبل کے حالات سے اپنے واقف نہیں ہوں, میرے حق میں اگر کوئی چیز صحیح نہیں ہے تو قبول نہ کر, اپنے امور کو سپرد کر دے پروردگار. پھر دیکھیے جب گیند کورٹ میں پروردگار کے آپ نے ڈال دی تو اب انشاءاللہ پروردگار عالم اس میں کیسے بہتری کی. اب اس میں توکل تو کر کے دیکھیے. یہ ذکر ایک لحاظ سے مکمل توکل والا ذکر. فَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اور یقیناً جہنم سے بچانا یہ آپ کی بہترین مصلحت ہے. پروردگار خود ہی آپ کو جہنم سے بچا کے اب جنت کے راستے پہ لگائے گا. اچھا, اسی طریقے سے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر, یہ والا ایک ذکر. اچھا, اب یہ اتنے سارے اذکار آ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ کہیں اچھا سب کر رہے ہیں, سب کرنے تو ماشاءاللہ کیا کہنا, لیکن آپ کو اپنی عام زندگی میں جو ذکر آپ کو زیادہ سوٹ کرے, مناسب لگے, یہ ایسے عمومی اذکار ہیں جس کو کرنے کی ہر شخص کو علماء نے اجازت دی. کچھ خصوصی اذکار ہیں جس کے لیے کچھ انتظامات کرنا پڑتے ہیں, وہ تو اب ہم ذکر نہیں کر رہے, لیکن یہ عمومی اذکار ہیں جو ہر شخص ان کے اوپر عمل کر سکتا ہے. جتنا چاہے زیادہ عمل کرے, جتنا چاہے کم کرے, 10 دفعہ پڑھ سکتا ہے, 100 دفعہ پڑھ سکتا ہے, 1000 دفعہ پڑھ سکتا ہے, آپ کی مرضی. جتنا زیادہ اس میں کریں گے اتنا زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا. اس کے بعد اگلا ذکر ہے یا غنیو یا مغنی. یا غنیو یا مغنی, یہ ایک ذکر ہے, اس کا پڑھنا بہت فائدہ مند ہے. اسی طریقے سے یا ستارو, یا ستارو, آیت اللہ ابراہیم امینی نے اپنی جو کتاب خود سازی ہے اس کے اندر بھی ان اذکار کو لکھا. یا ستارو, یہ جتنا زیادہ ہو سکے پڑھیں. یا اللہ, اس کو تو کم سے کم 1000 دفعہ پڑھیں. یا اللہ, اکثر دعاؤں کے آخر میں دعائیں اختتام یہ ہوتا ہے کہ آخر میں یا اللہ, جتنا یہاں تک اتنی دیر تک پڑھیں کہ سانس آپ کا ٹوٹ جائے. تو یا اللہ, یہ اگر ہو سکا تو زیادہ. یا فتاح, یہ خاص طور پر نماز فجر کے بعد 70 دفعہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس ذکر کو پڑھنے کی بڑی تاکید آئی. نماز فجر کے بعد 70 دفعہ اس ذکر کو پڑھا جائے سینے پر ہاتھ رکھ کر. یا فتاح. اور یا دلیل المتحیرین, باقاعدہ دلیل المتحیرین کے نام سے بہت سی کتابیں بھی لکھی گئیں, لیکن بہرحال جو پروردگار کی طرف آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہ حیران و سرگردہ بعض اوقات اگر کبھی ہوتے ہیں تو پروردگار ان کو اس حیرانی سے نکالتا ہے. یا دلیل المتحیرین, یہ بھی ایک ذکر ہے. اچھا, کوشش کریں کہ ویسے تو یہ ذکر کسی طرح سے بھی چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, کھانا پکاتے وقت, گھر کے کام کرتے وقت کبھی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں کسی بھی وقت, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ان اذکار کی اثر پذیری بڑھ جاتی ہے. وہ اگر کر لیں تو بہت فائدہ ہے. مثلا خلوت ہو, اگر کوشش کریں کہ اس جگہ لوگوں کے بہت زیادہ چیخم پکار, آمد و رفت, بچے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں, ٹی وی کی بے ہنگام آوازیں, باہر کا شور, یہ وہ سب لوگ باتیں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق. اذکار جتنے بھی پڑھیں گے فائدہ ہوگا, لیکن اثر پذیری اگر زیادہ چاہیے تو علماء بیان فرماتے ہیں اگر خلوت ہو تو بہت اچھا, تنہائی کے موقع پر اس کو پڑھیں. اسی طریقے سے اگر اس جگہ نسبتاً تاریکی ہو تو بہت اچھا. لیکن یہ سارے بونس چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس سے اثر پذیری آپ بڑھائیں گی ان اذکار کی. لیکن اگر نہیں آپ کو اویلیبل یہ چیزیں, کوئی بات نہیں, ویسے ہی آپ شروع کر دیجیے. اسی طریقے سے نظافت جسمانی یا اس جگہ کی پاکیزگی آپ کو حاصل ہو کہ جہاں پر مثلا اگر ہو سکے کوشش کریں کہ آپ باوضو ہوں تو زیادہ فائدہ ہوگا. کپڑے آپ نے صاف ستھرے اور پاک و پاکیزہ پہنے ہوئے ہوں, جس جگہ آپ بیٹھی ہوں وہ پاک و پاکیزہ اور صاف ستھری ہو تو اس کی اثر پذیری اور زیادہ ہوگی. کوشش کریں کہ اگر اس جگہ پر کچھ خوشبو بھی, باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے کچھ اعمال بتائے اور کہا کہ عود کی خوشبو سلگائی جائے اس جگہ پر. بیماروں کے سلسلے کچھ اعمال بتائے گئے, عود باقاعدہ خوشبو جو ہے وہ سلگائی جائے اس جگہ. ویسے کوئی سی بھی خوشبو, یعنی وہ جگہ جہاں آپ یہ اذکار پڑھ رہی ہیں اگر کسی طور پر اگر وہاں خوشبو اویلیبل ہو سکے تو بہت اچھا.
اسی طریقے سے اگر آپ استقبال قبلہ کا خیال کر لیں، یعنی قبلہ رخ ہو جائیں اذکار کو پڑھتے ہوئے، تو اثر پذیری اور بڑھ جائے گی، آپ کو اور فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر آپ چار زانو بیٹھ کر پڑھیں، جس طریقے سے یوگی حضرات جس طرح بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح پڑھیں، اور ہاتھوں کو اپنے رانوں پر رکھ لیں، تو اور زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور کوشش یہ کریں کہ تعظیماً آواز کو زیادہ بلند نہ کریں اذکار کو پڑھتے وقت، کر بھی سکتی ہیں لیکن زیادہ تعظیم اس میں ہے کہ ان کو خاموشی کے ساتھ آپ پڑھیں، اور حضور قلب کے ساتھ ہو، دل کہیں اور ہو، دماغ کہیں اور ہو، بس ایسی سرسری طور پر اللہ اکبر لا الہ اس طرح پڑھتی ہوئی جائیں گی تو اتنی اثر پذیری نہیں۔ ثواب ضرور ملے گا کیونکہ آپ نے ارادے کے ساتھ بیٹھی ہیں، لیکن بہرحال اگر حضور قلب ہو تو اور زیادہ اچھا۔ اور کوشش کریں کہ اگر ان اذکار کو پڑھتے وقت آنکھیں بند ہوں تو اثر پذیری اور بڑھ جاتی، آنکھوں کو بند کر کے اگر ان اذکار کو پڑھا جائے۔ اور نماز صبح کے بعد سورج نکلنے کے درمیان پڑھا جائے تو کیا ہی کہنا، سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں علی الخصوص کہ جن کا آپ کو اگر خیال رکھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کا ایک سورہ ایسا ہے، اس کو بھی اگر روزانہ کی، اس میں ویسے دو سورہ تو ابتداً ذکر ہوئے، تو سورہ توحید اور سورہ قدر، لیکن سورہ منافقون اگر کوئی شخص پڑھے، روایت میں پیغمبر اسلام ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ اگر کوئی شخص روزانہ سورہ منافقون پڑھتا رہے تو ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ نفاق سے بری ہو جائے گا۔ پڑھنا شروع کر دیجئے کہ ٹوٹل سورہ یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے اس وقت، کوئی بہت بڑا سورہ نہیں ہے سورہ منافقون، ایک صفحے کا ہے بس، کوئی بھی مسئلہ نہیں، اور یقین کیجئے کہ آپ ایک مہینہ اس کو پڑھیں گے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گا، بہت آسان سورہ، سورہ منافقون۔ تو روزانہ پڑھ، نفاق دیکھیے کس کو کہتے ہیں، نفاق کی دو قسمیں، ایک ہوتا ہے نفاق اعتقادی، یہ جو عام طور پر جو پیغمبر اسلام کے دور میں افراد ہوا کرتے تھے ان میں نفاق اعتقادی تھا، یعنی اپنے ایمان کو ظاہر کر رہے ہیں جبکہ اندر سے کافر ہیں۔ لیکن ایک مومن جو ہے وہ نفاق عملی کا شکار ہو سکتا ہے، نفاق اعتقادی تو نہیں ہوتا اس میں لیکن نفاق عملی ہوتا ہے، ہمارا علم ہمارے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا ہے، اس کو نفاق عملی کہا جاتا ہے۔ علم ہمارا یہ ہے کہ یہ سب گناہ نہیں ہونے چاہیے پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ فلاں فلاں نیکی کا ثواب اتنا ہے لیکن پھر بھی ہم سے وہ نیکیاں چھوٹ جاتی ہیں، یہ نفاق عملی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں اگر روزانہ اس کو پڑھتا رہے تو جلد ہی موقع ایسا آئے گا کہ یہ شخص نفاق سے بری ہو جائے گا، علم یعنی دوسرے الفاظ میں کہا جائے اس کا عمل جو ہے اس کے علم کے مطابق ہو جائے گا، جو علم حاصل کرے گا اس کے اوپر عمل کرنے لگے گا، اور بس یہیں سے آپ کو کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ تو سورہ منافقون۔ اسی طریقے سے علماء آیت الکرسی کو بھی ہم فیہا خالدون تک روزانہ پڑھنے میں گناہوں کو کے سلسلے میں اثر پذیری کا کافی زیادہ یقین رکھتے ہیں۔ روزانہ اگر آپ ہر نماز کے بعد خاص طور پر آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیں، روایت میں تو یہ چیز آئی ہے کہ سوائے صدیقین کے اس پہ مداومت کوئی نہیں کر سکتا، یعنی مداومت یعنی ہمیشہ کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا، یعنی بہت بڑے مقام کا حامل ہو جائے گا، وہ صدیقین کے مرتبے تک پہنچ جائے گا وہ، کہ اگر وہ روزانہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے۔ اور یہ خود شیاطین سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آیت الکرسی شیاطین سے بچاتی، اور شیاطین ہی ہیں آپ کو جو گناہوں کی طرف وسوسہ دے کر مائل اور راغب کرتے ہیں۔ جب ہر نماز کے بعد آپ اس کو پڑھیں گی تو ایک لحاظ سے مکمل حفاظت ہو جائے گی۔ صبح سے آپ نے اقدام کیا سورہ توحید اور سورہ قدر پڑھ کر، اور رات جب آئی سونے سے پہلے اگر پڑھ لیں، سوتے وقت بھی سورہ یہ جو ہے آیت الکرسی پڑھنے کا بہت ثواب ہے، لیکن ہر نماز کے بعد الخصوص اگر اس کو پڑھیں تو بہت ہی زیادہ اچھا رہے گا۔ اچھا، اب ایک چیز اور بس، اگرچہ دیکھیے آج مجھے ارادہ یہ تھا کہ 15-20 کم سے کم آپ کو چیزیں بیان کر جاتا، لیکن کچھ ایسا وقت نکلتا چلا گیا۔ اب آ جائیے تیسرا نقطہ، مقامات لغزش سے دوری اختیار کرنا، ہر وہ جگہ جانے سے اپنے آپ کو بچانا کہ جہاں پر جانے کے نتیجے میں آپ گناہوں میں مبتلا ہو جائیں۔ مقامات لغزش سے دوری، یہ جو تصویر ہے ابھی اس کے سامنے میں آپ کو پیش کروں گا کہ اس کا میری گفتگو سے کیا ربط ہے، بس یہ آخری ہی پوائنٹ ہوگا، اس کے بعد آج کی گفتگو اختتام پذیر ہو جائے گی، اور انشاءاللہ جو اگلی گفتگو ہوگی ہم اس میں تیز رفتاری کے ساتھ وہ طریقے بیان کریں گے۔ باقی کتاب سے لے کر آپ حل کر سکتی ہیں، نیچے سے جا کر لے لیجئے گا کتاب۔
دیکھیے ہر اس جگہ پر جانے سے آپ اجتناب کریں جہاں جانے سے آپ کو معلوم ہے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گی. دیکھیے ایک شعر ہے جو کہ ہمارے ایک صدر گزرے ہیں غلام اسحاق خان، انہوں نے بھی اپنے تقریر میں ایک دفعہ پڑھا تھا، ٹی وی پہ ایک دفعہ ان کی تقریر آئی تھی، مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. یہ باقاعدہ پورا ایک طریقہ ہے گناہ چھوڑنے کا. اس کے اندر مگس، شہد کی مکھی، شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو. مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا. شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دو، کیونکہ اگر شہد کی مکھی باغ میں چلی گئی تو پروانے سب مر جائیں گے. بھائی اس کا کیا تعلق ہے؟ کیونکہ دیکھیے جب شہد کی مکھی باغ میں جائے گی تو پھولوں میں بیٹھے گی، پھولوں میں بیٹھے گی تو اس کا رس چوسے گی، رس چوسے گی تو اس سے شہد بنے گا، شہد بنے گا تو اس سے موم بنے گی، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی جب جلائی جائے گی تو سارے پروانے آئیں گے، جل کے مر جائیں گے. پروانوں کو جلنے سے بچانا تو شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دیجیے. یعنی پہلے مرحلے پر ہی گناہ کو روک دو. دیکھیے بہت سے عارفانہ شاعری ہوتی ہے، ہم بعض اوقات اس کو کسی دوسرے پیرا میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی پہلے مرحلے میں گناہ کو، ایسا نہیں کہ مثلا گناہ پلتا جائے پلتا جائے پلتا جائے پنپتا جائے، معاشرے کے اندر اپنی جڑیں جو ہے مضبوط کر لے، اور اس کے بعد پھر ہم جب بیدار ہوں اس وقت وہ تناور درخت بن چکا ہے، اب اس کی ٹوپلیں اور اس کے سے پتے جھاڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اب تناور درخت بن گیا ہے. بہت سارے گناہوں کو بہت تو نپ ان دا بڈ جس کو کہا جاتا ہے نا، انگریزی کا جو محاورہ ہے، بالکل ابتدان ہی غربہ کشتن روز اول، جو فارسی کا بھی، پہلے دن ہی جناب بلی کو اگر مار کے بھگا دیا جائے تو وہ پھر وہ آنا بند ہو جاتی، لیکن ایک دفعہ سے چیچڑے کھانے کی اور عادت ہو جائے اس جگہ پہ آ کے تو بہت مشکل ہے اس کو اس سے پیچھا چھوڑانا. تو بہت ابتدائی مرحلے میں دیکھیے بہت ساری مخلوط اجتماعات ایسے جس میں ہمیں جانا پڑ جاتا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ خود گھر میں ہمارے جیسے ٹی وی ہے، اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھیں. آپ کہیں گے کہ اچھا یہ ہمیں شاید کوئی پرانے کسی دور کے اندر جو پہاڑوں کا اور جو پرانا پتھروں کا دور ہے اس میں واپس لے جانا چاہتے ہیں، یہ سب چیزیں تو گھروں میں ہیں. ہاں بالکل گھر میں ہوں، لیکن ان کے جائز استعمال کے ساتھ. اگر اس کا استعمال حرام ہو رہا ہے گھر میں، اس پہ خوب گانے سنے جا رہے ہیں، اس پہ حرام فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اس پہ اخلاق خراب کر دینے والے پروگرام دیکھے جا رہے ہیں، چاہے اس اعتبار سے نہ ہو، اب تو مکالموں کے اندر فحاشی اور بغیرتی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کو پتہ نہیں کہ بچوں کے دماغ پر کتنے ان چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں. ساری زندگی بعض اوقات آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری نے لکھا ہے کہ بچہ اگر کوئی نامناسب ایسا سین ٹی وی کے اوپر دیکھ لیتا ہے تو بعض اوقات پوری زندگی کا تقوی و پرہیزگاری بھی اس کو اس چیز میں گرنے سے نہیں بچا سکتا بعض اوقات، کہ اتنا زیادہ وہ اس کے دماغ پر بہت سی چیزیں نقش ہو جاتی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو اب گھر میں دیکھنا چاہیے. اسی طرح جیسے ٹی وی ہے ہمارا، انٹرنیٹ ہے ہمارا، کمپیوٹر ہے، تو سب چیزیں کیا ہیں، ان میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس رستے کے اوپر بہت سے لوگ بہت نوجوانی میں، بہت بچپنے کے زمانے سے بچوں کے ہاتھوں میں مثلا یہ دے دینا، موبائل فون دے دینا، بہت ابتدان، یعنی ابھی اس کے بچپنا تھا، اس کے کھیلنے کودنے کے دن تھے، اس کے معصومیت کا زمانہ تھا، اور اس معصومیت کے زمانے کو داغدار کر کے رکھ دیا، اس کو تباہ و برباد اس کے بچپنے کو کر دیا ان تمام چیزوں نے. اور کہا وہ افراد پھر اس کے بعد پھرتے ہیں، پھر روتے ہوئے پھرتے ہیں، والدین علماء کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں بچہ خراب ہو گیا اب کیا کریں فلاں چیز. آپ نے خود ہی بچے کو پانی میں تالاب میں دھکا دیا تھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تالاب میں گرتے رہے لوگ، خبردار گیلے نہ ہونے پانے. کیسے ممکن ہے؟ یہ سب چیزیں بھی اس کو آپ نے پرووائڈ کر دی، سارے گناہ کے آلات گھر کے اندر مہیا کر کے رکھے ہیں، گناہوں کی طرف ایکسس اس کا اتنا آسان کر دیا آپ نے گھر میں. اگر واقع اب یہ بھی نہیں کہ ہم کہہ رہے کہ ان چیزوں سے اپنے ان بچوں کو دور کر لیں ایک دم سے، اس طرح سے نہیں، لیکن ان کو کسی قواعد و ضوابط کا، والدین کو ذہانت کا استعمال کرنا پڑے گا. کتنے ٹی وی ایسے جو پروگرام ہیں جو ٹی وی کے اوپر آتے ہیں، گھر میں سربراہ ادارہ کی ذمہ داری ہوگی کہ کچھ نہ کچھ وہ اس طرح کی چیزوں کا انتظام کرے کہ کون سی عمر کا بچہ کون سا پروگرام دیکھے گا. ٹی وی پر کتنے ایسے چینلز ہیں کہ جو کہ سینسر کر کے نکالے جا سکتے ہیں. ان کو باقاعدہ آپ چیزیں سیکھیے کہ کس طرح سے ہم اس چینل کو اسکپ کر سکتے ہیں، کون سے چینل کو لاک کر سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں. بچے تو اپنی ظاہر ہے اس لحاظ سے آگے بڑھ رہے ہیں، چیز تو اپنے اب اس کو ہٹا نہیں سکتے ورنہ کہیں اور جائے گا اور کوئی خرابی اس کو ہوگی، وہ بالکل آزادانہ اور بے باکانہ اس کو دیکھے گا. لیکن گھر میں اس کو یہ سب چیزیں مہیا کر دی جائیں. ایرانی ڈش مثلا ایک آتی ہے، اس پہ کتنی ایران کی میں جتنے بھی فلمیں اور پروگرامز بھی آتے ہیں اس میں کوئی مخرب الاخلاق چیز نہیں ہوتی. کوشش کریں مثلا یہ کہ آپ اس میں بھی دیکھ لیں اگر کوئی بعض اوقات ایسی چیز آنے لگی، لیکن کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہو.
یہ متبادل چیز مہیا کر کے پھر کسی چیز کو آپ کو لینا ہوگا. ایک دم سے ایک چنگیز خانہ حکم جو ہے وہ جاری کر کے آپ اس چیز کو نہیں روک سکتے. پھر وہ یا تو بغاوت کریں گے بچے یا کچھ اور مسئلہ ہوگا, تو ان کو متبادل مہیا کرنا پڑے گا. متبادل, تو اس متبادل کو مہیا کرنے کے نتیجے میں اسی طریقے سے اچھا ٹی وی پہ کون سی عمر کا بچہ کون سا پروگرام دیکھے گا کون سا نہیں دیکھے گا, یہ آپ کو طے کرنا پڑے, سربراہ ادارہ کو گھر کو طے کرنا پڑے گا کہ کون سی عمر کا بچہ کون سا پروگرام دیکھے گا کون سا نہیں, کون سے چینل نکالنے ہیں, کون سے کیا کرنے ہیں. کسی ٹی وی والے کو بلائیے, کسی کو بلائیے, دوسری اور جو بہترین کربلا ٹی وی ہے, ہدایت ٹی وی ہے, ہادی ٹی وی ہے, کتنے سارے اور چینل, کوشش کریں تھوڑا سا پیسہ خرچ کریں, اپنے بچوں کو بچانا ہے, ان کی آخرت کو بچانا ہے, ان کی دنیا کو بچانا ہے. والدین ذرا سی بیماری ہو جاتی ہے لاکھوں روپے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں, جسمانی طور پہ اگر بیمار ہو جائے, یہاں اس کی روح بیمار پڑ رہی ہے, ساری اس کی ہمیشہ کی زندگی جو ہے وہ خراب ہوئی چلی جا رہی ہے, اس کے لیے چند ہزار روپے نہیں خرچ کر سکتا, مثلا باپ کی چیزیں مہیا کر دے اسے گھر پہ, تاکہ اس کا ذرا رخ تبدیل ہو جائے, وہ کسی اور طرف جائے, ورنہ وہ اس رستے پر آگے بڑھتا چلا گیا. ابھی سے آپ نے ساری چیزیں پہلے دن سے اسے مہیا کر دیں تو کتنی زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کا وہ گھر جو ہے وہ شکار ہو جائے گا. وہ بچوں کو پھر بچانا بہت مشکل ہو جائے گا, پھر بہت معاملہ آگے چلا جاتا ہے, پھر وہ سنتے نہیں جب ایک دفعہ کسی چیز کے بہت زیادہ عادی بن جائیں. تو بیوقوف قسم کے اگر والدین ہوں وہ بچوں پر اعتماد کر کے یہ سب چیزیں سامنے رکھی جائیں. مثلا کوئی بچہ اپنے کمرے کے اندر اس کو نہیں الاؤ کیا جائے, ایسی جگہ پہ مثلا کمپیوٹر وغیرہ رکھا جائے جو آمد و رفت کی جگہ ہو, ہر شخص کے آتے جاتے اس پہ نگاہ پڑے تاکہ اس کا کوئی غلط استعمال نہ کر سکے. اسی طریقے سے مثلا اگر ذرا سا بھی ذہین باپ ہے اپنے کسٹڈی میں یہ چیزیں رکھے, یا مثلا انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر فیملی فلٹرز آتے ہیں, کچھ پیسے خرچ کرے, چند ڈالرز خرچ کرنا پڑتے ہیں, پیمنٹ کرنا پڑتی ہیں, اور ان تمام ویب سائٹ تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی, وہ سب بلاک ہو جائیں گی. اس کے لیے باپ کچھ پیسے خرچ کرے, دماغ کو استعمال کرے, برین استعمال کرے, ذہانت کا مظاہرہ کرے, جائے پوچھے گچھے کسی سے, ایسے افراد ہیں جن سے رابطہ کرے کہ میں فیملی فلٹر اس پہ کیسے لگواؤں کہ اس پہ یہ سب چیزیں بلاک ہو جائیں, نہیں دیکھ سکے بچہ. یہ سب کام کرنے پڑیں گے اور حتی الامکان بچانا پڑے گا. تربیت اولاد کے اندر واضح طور پر ایک بات آتی ہے کہ یہ ہے نا, قو انفسکم و اہلیکم نارا, قرآن کی آیت کے اپنی اولاد کو اور اپنے گھر والوں کو, مثلا خود کو اور گھر والوں کو دہکتی ہوئی آگ سے بچاؤ. تو آگ سے کیسے بچایا جاتا ہے؟ مثلا اگر بچہ ناسمجھ بچہ 2 سال کا آگ کی طرف جا رہا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کے اندر جل کے مر جائے گا, تو ہم صرف یہ آرام سے کہیں گے دیکھو بیٹا مت جاؤ آگ کی طرف, اور وہ پھر بھی چلتا ہو جا رہا ہے, پھر بھی وہ صرف ہلکے پھلکے طریقے سے کہیں نہیں, آپ اٹھیں گی, بھاگتی ہوئی جائیں گی, چیخیں گی, چلائیں گی, لوگوں کو مدد کے لیے بلائیں گی. یہ سب چیزیں آپ کو کرنا پڑیں گی, پھر کہیں جا کے آپ اس بچے کو اس آگ سے بچا سکیں گے. تو یہ بھی جہنم کی ایک آگ ہے دہکتی ہوئی, جو ان تمام ان چیزوں ان کی برزخی شکل بنے گی. ٹی وی پہ جو مناظر دیکھیں اس کی ایک برزخی شکل ہوگی, انٹرنیٹ پہ جو مناظر دیکھ رہا ہے اس کی ایک برزخی شکل ہوگی, اس کو نتائج بھگتنے پڑیں گے آگے چل کر. یہ بچہ ابھی سے خراب ہو رہا ہے, اس کی معصومیت تباہ و برباد ہوئی چلی جا رہی ہے. تو ان چیزوں کو والدین کو فقط یہ نہیں کہ بیٹا مت کرو, مت بیٹھو, اٹھ جاؤ, بہت دیر ہو گئی فلاں, اس سے کام نہیں چلے گا. اقدامات کریں, آگے بڑھیں, کس طرح سے مشورہ کریں, علماء کے پاس جائیں, کچھ اور افراد سے مشورہ کریں, میں اس کو کیسے اس چیز سے چھڑاؤں, کون سی ایسی متبادل چیزیں مہیا کروں جس سے بچہ جو ہے وہ کسی بھی اس کا بھی شکار نہ ہو احساس کمتری کا کہ سب بچوں کے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے, لیکن کسی ضابطے کے تحت تو لے کر آئیے اس کو. یہ ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا, یہ دیکھیے کہ جیسے ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے کہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ نہا خون پروانے کا ہوگا, کہ شہد کی مکھی کو باغ میں نہیں جانے دینا, کیونکہ پہلے مرحلے پر ہی اس کو روک دیں گناہ کو. ورنہ یہ جب معاملہ بچہ اس کا اتنا عادی ہو گیا, لاکھ آپ اسے منع کریں وہ مانے کا نہیں. بچہ اس کا اتنا عادی ہو گیا کمپیوٹر وغیرہ کا, لاکھ منع کر نہیں, اسے کسی جب چیز دلائیں اس سے باقاعدہ ایگریمنٹ کریں, بٹھا کے سنجیدہ گفتگو کریں بچے سے. بعض اوقات یہ بھی ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ باپ اور والدین نا سنجیدہ گفتگو نہیں کرتے, ہنسی مذاق میں بات ہو رہی ہے, سرسری طور پہ بات ہو رہی ہے, یا خود والدین کا اپنا کیریکٹر بھی اتنا ماشاءاللہ اتنا اچھا نہیں رہا ہے کہ وہ بچہ ہی ان کے اوپر بلکہ اعتراض کر دے گا کہ اس لیے تو سب آپ خود کر رہے ہوتے ہیں, روزانہ ہر طرح کے چینل ٹی وی کے اوپر خود ہی آپ بیٹھ کے بدل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, تو آپ کی اثر پذیری بھی نہیں ہوتی. دیکھیے جب ایک زمانہ تھا بہت عرصے پہلے, جب قیام پاکستان کا ابتدائی دور تھا, تو اس وقت 2 اسلامی فلمیں آئی تھیں اور کراچی میں بھی دکھائی گئی تھی. ان کا بڑا ایڈورٹائز ہوا تھا, کیا گیا تھا, ان کا ایڈورٹیزمنٹس وغیرہ آئے تھے کہ جناب دیکھیں اسلامی فلمیں ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے. تو علماء سے فتاوے پوچھے گئے کہ کیا ہم اسلامی فلمیں, ایک اللہ اکبر ایک فلم بنی تھی, سبحان اللہ بنی تھی, اللہ اکبر اور سبحان اللہ, جس میں
صرف حج اور کعبہ اور اس طرح کی چیزیں، اس پہ ایک فلم پوری بنائی تھی. تو علماء نے اسے پوچھا کہ بتائیے کہ ہم کیا ان فلموں کو دیکھنے جا سکتے ہیں سینما؟ تو وہاں سے بڑا حکیمانہ جواب آیا علماء کی طرف سے. کہا کہ وہ افراد کے جو حرام فلمیں دیکھنے کے لیے سینما جاتے ہی رہتے ہیں وہ ان فلموں کو دیکھنے ضرور جائیں، اور وہ افراد جو کبھی سینما نہیں گئے وہ ان فلموں کو دیکھنے بھی نہ جائیں. دیکھیے وہ فرد جو ہمیشہ حرام فلمیں دیکھنے جاتا ہی ہے، چلیں یہ تو جاتا ہی ہے اور آئندہ بھی جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ جب یہ جائے دیکھے کعبے پر نگاہ پڑے اس کے دل کے اوپر کوئی اثر پذیری ہو سکتا ہے کہ آئندہ کے لیے تائب ہو جائے. تو خانہ کعبہ کتنے ایسے فاسق و فاجر افراد ہوتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں پہلی دفعہ خانہ کعبہ پہ نگاہ پڑتے ہیں بالکل منقلب ہو کے واپس آتے ہیں وہاں سے، اس کے لیے امکان ہے. لیکن وہ افراد کے جو کبھی سینما نہیں گئے ان کے لیے وہ اس فلم کو دیکھنے بھی نہ جائیں، کیونکہ بعض اوقات شیطان چارہ ڈالتا ہے. دیکھیے جب وہ انسان جو کبھی سینما نہیں گیا اب یہ جائے گا دیکھنے کے لیے وہاں پر، تو وہاں کا ایئر کنڈیشن ماحول دیکھے گا اور تاریکی اور بڑے بڑے اتنی بڑی اسکرین، اس کو دیکھنے کا اس کو ایک الگ چسکا لگے گا. پھر یہ حرام فلمیں بھی دیکھنے نہ چلا جائے اس ایک فلم کو دیکھنے. تو شیطان بعض اوقات چارہ ڈال کے آگے لے کر آتا ہے اس طرف آؤ، تو نہیں اس کو پہلے مرحلے پر ہی روک دو. تم کیونکہ کبھی دیکھنے نہیں گئے تو اس کو بھی دیکھنے مت جاؤ وہاں پر اس برائی کی جگہ پہ. ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل بار بار چاہنے لگے جانے کے لیے، لیکن جو جاتا ہی رہتا ہے یہ آئندہ بھی جائے گا، تو اس کے لیے امکان پھر بھی ہے کہ یہ راہ راست پر واپس آ جائے. تو بہت ساری دیکھیے چیزیں ایسی ہیں، کتنی پکنک پارٹیز ایسی ہوتی ہیں، کتنی تقاریب ہمارے گھروں میں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ حرام کام کا پیش خیمہ بن جاتی. وہ ہوتی بڑی حدیث قصہ سے بعض اوقات ابتدا ہوتی ایسے پروگراموں کی، تلاوت قرآن سے بعض اوقات ابتدا ہوتی. ٹی وی کے جتنے بھی وہ پروگرام آتے ہیں جس کے اندر مثلا ایوارڈز کی تقریب اور فلاں، اس میں قاری صاحب آتے ہیں اور پہلے جو ہے وہ مثلا اس میں آ کر گفتگو یعنی تلاوت قرآن کرنے لگتے ہیں آ کر، اور اس کے بعد وہ بس وہاں کی حد تک تلاوت ہوتی ہے. اس کے بعد جو فسق و فجور اور گانوں اور اس کا سب تمام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے وہاں پر، تو ہر قسم کا غیر اسلامی کام وہاں پر ہم کو نظر آتا ہے. تو ابتداً پہلے مرحلے پر ہی اس چیز کو روک دینا ضروری ہے گناہ کو، کیونکہ ایک دفعہ بھی یہ چیز آگے آئی تو پھر یہ بات یاد رکھ لیجئے. جب بھی کہا جاتا ہے بہت سی اس کے اندر بھی آیا کہ بازاروں میں انسان آمد و رفت اپنی کم کرے. بہت سے پرانے فقہاء نے تو اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے کہ بازاروں میں سب سے آخر میں جانا اور سب سے پہلے باہر آنا مستحب، کیونکہ بازار وہ جگہ ہے روایتوں میں آیا کہ جہاں شیطان صبح سے ہی اپنی کرسی کو گاڑ دیتا ہے، اپنے جھنڈے کو لگا دیتا ہے اور وہاں پر آ کر براجمان ہو کر بیٹھ جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر بازاروں کے اندر کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے، کتنا دھوکہ دیا جاتا ہے، کتنا فراڈ ہوتا ہے وہاں پر، کتنی فسق و فجور والی بازاروں کے اندر چیزیں ہوتی ہیں. تو کہا گیا کہ تم کم سے کم ان جگہوں کے اوپر جاؤ کہ جہاں پر تمہیں کسی حرام کام میں مبتلا ہونا پڑے. بہت سی چیزیں دیکھیے ہو سکتا ہے بہت نامانوس سی آپ کو لگ رہی ہیں کہ کاموں کے سلسلے میں جانا تو پڑتا ہے، تو منع نہیں کر رہے جانے سے، لیکن اپنے پردے کا اہتمام کرتے ہوئے، فسق و فجور سے بچتے ہوئے، اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنی زبان کو کنٹرول کرتے ہوئے، اور ان جگہوں پہ جائیں، اپنا مخصوص کام کریں. ونڈو شاپنگ نہیں کہ بس گھنٹوں بازاروں کے اندر نکلے ہوئے اور گھنٹوں کے بعد واپس آ رہے ہیں. ضرورت کی چیز نہیں اور واپس آئیں. اگر اپنی آپ کو روحانیت کو بچانا ہے اور اگر روحانیت کو تباہ و برباد کرنا ہے تو تمام طریقے آپ خود بخود آ ہی رہے ہیں اس کے اندر، وہ بھی سیکھتی جائیے آپ کہ کن کن چیزوں سے روحانیت تباہ و برباد ہوگی. تو بہرحال آج بہت ساری چیزیں اور بھی بیان کرنا تھی، لیکن 10 منٹ کا وقت اوپر ہو گیا کیونکہ 10 منٹ لیٹ شروع ہوا تھا. اس کے بعد اخلاقیاتی کے موضوع پر دوسرا موضوع برادر وسیم امام صاحب آ کر لیں گے آپ کا، وہ بھی بہت اہم ہے، وہ ضرور سنیے گا اور ان سب چیزوں کے پوائنٹس وغیرہ نوٹ کریں. البتہ آج کی گفتگو میں جو چیزیں رہ گئی ہیں عملی اقدامات کے حوالے سے، انشاءاللہ اگلی دفعہ اتنی تمہیدی چیزوں میں نہیں جاؤں گا اور براہ راست ہم اپنی گفتگو شروع کر دیں گے ان طریقوں پہ. تو ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ موضوع مکمل بھی ہو جائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.